ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں گزشتہ ماہ لحافوں کی اس نمائش میں دنیا بھر سے لوگوں نے شرکت کی۔ یہ خواتین جنوبی امریکہ کے ملک کوسٹا ریکا سے بطور خاص اس نمائش کو دیکھنے آئیں۔ کوسٹا ریکا میں ہماری لحافوں کی ایک دکان ہے، ہم یہاں اس کے لیے خریداری کرنے آئے ہیں۔ اس نمائش میں مختلف اقسام اور ڈیزائنز کے لحاف رکھے گئے۔ روایتی امریکی انداز کے علاوہ ان لحافوں پر مختلف چیزیں جیسا کہ تاش کے پتے اور مختلف شخصیات کی تصاویر بھی بنائی گئیں۔ ان میں سے بہت سے لحاف آرٹ کے نمونوں کی طرح بیش قیمت ہیں۔ ٹیکساس سے تعلق رکھنے والی وکی مینگم لحاف بنانے کی ماہر ہیں۔ انہوں نے اس نمائش کے انعقاد میں بھی مدد کی۔ یہ لحافوں کی سالانہ نمائش ہے، یہاں سے بہتر لحاف آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ مینگم عموماً مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر لحاف تیار کرتی ہیں، لیکن یہ لحاف انہوں نے اکیلے بنایا۔ یہ لحاف تیار کرنے میں مجھے تقریباً 2 سال لگے۔ اس طرح کے لحاف میں مختلف پیمائشیں استعمال کی جاتی ہیں اور اسے ٹکڑوں میں بانٹ کر ہر ٹکڑے پر الگ سے محنت کی جاتی ہے۔ پہلے یہ پرندہ بنایا گیا اور بعد میں اسے لحاف پر سیا گیا۔ مینگم اور ان جیسے بہت سے لوگوں نے اس نمائش میں اپنے تیار کردہ لحاف رکھے۔ مینگم نے لحاف تیار کرنے کے فن کو عام کرنے کے لیے ایک گروپ قائم کیا جس میں خواتین لحاف تیار کرتی ہیں۔ جوائے ڈینک کہتی ہیں کہ یہ ایک اچھا سلسلہ ہے۔ یہاں پر لوگوں کو مل بیٹھ کر آپس میں کام کرنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہاں پر لحاف تیار کرنے والے اپنے بنائے گئے لحاف بطور عطیہ بھی دیتے ہیں، جیسا کہ ڈینک یہ لحاف ایک سپاہی کو عطیہ کر رہی ہیں۔ یہ لحاف ایک ایسے سپاہی کو دیا جائے گا جو باہر سے جنگ لڑ کر آیا ہے اور زخمی ہے۔ اس لحاف کے بہت سے حصے دوسروں کی طرف سے عطیہ کیے گئے۔ یہ ستارے مختلف لوگوں نے تیار کیے اور اس لحاف پر بہت سے مختلف لوگوں کے دستخط بھی کرائے گئے۔ لحاف بنانے کے لیے محنت اور توجہ درکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نمائش میں جن لوگوں نے اپنے تیار کردہ لحاف رکھے وہ اپنے کام سے مطمئن ہیں اور اس شعبے میں مزید کام کرنا چاہتے ہیں۔ گریگ فلیکس کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔